السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اے نیو ایپیسوڈ آف آپشنز ود ڈاکٹر رفیق ڈار. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عابر صابر. آج ہم ایک بہت ہی کروشل اور سینسیٹیو ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے کہ مرد جو ہیں ان کا سوسائڈ ریٹ عورتوں سے زیادہ کیوں ہے. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رفیق ڈار اور ہم ان سے جانیں گے اس ٹاپک کے بارے میں کیا مزید آپشنز نکل سکتی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر رفیق ڈار, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام طبیب, تھینک یو. سر آج کیونکہ میں اپنے انٹروڈکشن بتا چکی ہوں کہ ہم ایک بہت ہی کروشل سے اور بڑا ہی سینسیٹیو ٹاپک جس کے بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں سے زیادہ ان کا سوسائڈ ریٹ زیادہ کیوں ہے. تو سر آپ کی نظر میں ایسے کون سے سائیکولوجیکل یا سوسائڈل کہہ لیں فیکٹرز ہیں جو اس چیز کو یا ریزنز ہیں کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں سے زیادہ سوسائڈ کرتے ہیں؟ تھینک یو طبیب. واقعی ایک بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے, اس کے اوپر بات ویسے ہی بہت کام ہوتی ہے. جی سر. اچھا, اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک آپ کے لیے ایک فیکٹ ہے, انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ خواتین میں ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو میل. لیکن میل جو ہے وہ سوسائڈ زیادہ کرتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں, اس میں ان کی ڈیتھس بھی زیادہ رپورٹ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو فیمیل. اس کی کئی ریزنز ہیں. اس میں کچھ بایولوجیکل فیکٹر ہیں, یعنی کہ برین کیمسٹری سے ریلیٹڈ فیکٹر ہیں, کچھ سوشل فیکٹرز ہیں, کچھ پرسنالٹی فیکٹر ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی اجازت ہے تو میں کچھ بایولوجیکل فیکٹر آپ کو بتا دیتا ہوں. جی سر. دیکھیں, بایولوجیکل فیکٹر میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ ایک ہارمون ہوتا ہے جسے ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں, وہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو میل ہارمون بھی کہتے ہیں. خواتین میں ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹیسٹوسٹیرون زیادہ ہونے کی وجہ سے نا جو ایک امپلسو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ خواتین میں امپلسو بیہیویئر کم ہے ایز کمپیئر ٹو میل. اور جب امپلسو بیہیویئر بڑھتا ہے نا تو رسک ٹیکنگ بیہیویئر بھی بڑھ جاتا ہے. اوکے. اب زیادہ ٹیسٹوسٹیرون ہونے کی وجہ سے مردوں میں, کیونکہ زیادہ ٹیسٹوسٹیرون ہے اسی لیے ان میں امپلسیوٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. امپلسو ہونے کا مطلب ہے جس کام میں وہ بڑھتے ہیں پھر وہ ختم کر کے ہی نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر رسک ٹیکنگ بیہیویئر بھی بڑھتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد جو ہے وہ زیادہ رسک لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو وومن. تو اسی طرح یہی ان کا جو بایولوجیکل پیٹرن یا بیہیویئر ہے یہ ان کو سوسائڈ زیادہ کرواتا ہے. تو یہ بیسیکلی بایولوجیکل فیکٹر. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک اور میں فیکٹر آپ کو بتاؤں, برین سے ریلیٹڈ ایک فیکٹر ہے کہ جو خواتین ہوتی نا ان کا جو ریشنل لاجیکل مائنڈ ہوتا ہے اس کا ایموشن مائنڈ سے زیادہ کنیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جب وہ ایموشنل ہو کے سوسائڈ کرنے لگتی ہیں یا سوچتی ہیں تو ان کا ریشنل مائنڈ ان کو ایکٹیو کر دیتا ہے کہ نہیں کرنا, بچے بھی ہیں, کیا ان کا کیا ہوگا. بالکل ایسے ہی. تو اس وجہ سے خاتون جو ہے وہ رک جاتی. اب یہی چیز جو ریشنل برین ہے مرد کا, اس کا ایموشنل برین سے کنیکشن کم ہے. اب وہ کنیکشن جب کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ریشنلائز نہیں کر سکتا. جب وہ سوسائڈ کی تھان لیتا تو پھر وہ کر کے اٹھتا. یہ اس کی کوئی بایولوجیکل فیکٹر. سر آپ نے بڑے انٹرسٹنگ بایولوجیکل فیکٹرز کے بارے میں بتایا کہ واقعی بات ہے کہ جو عورتیں خواتین ہیں وہ بڑا ریشنل طریقے سے سوچتی ہیں اور جو مین ہیں ان میں امپلسٹی زیادہ ہوتی ہے. سر تھوڑا آپ اس فیکٹرز کے بارے میں بتائیں کہ جیسے ہمارا جاب اسٹریس, فائنینشیل, ریلیشن شپ وغیرہ یہ کس طریقے سے جو میل کی سوسائڈ ریٹ ہے اس پہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. دیکھیں, یہ کچھ سپورٹنگ فیکٹر ضرور ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو مین فیکٹر ہے, میں ان کو مین فیکٹر نہیں کہوں گا. دیکھیں, جاب تو خواتین بھی کر رہی ہوتی, کام وہ بھی کہیں نہ کہیں تو کام کر رہی ہوتی. بالکل ایسے. لیکن ظاہر ہے اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں, پاکستانی سوسائٹی میں دیکھیں جو میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے جہاں پہ میل ہی زیادہ کام کرتے ہیں, ان میں رسپانسبلٹی ان کے اوپر زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں یہ فیکٹر بھی ہو سکتے ہیں, یعنی کہ فائنینشیل ایشوز آ رہے ہیں, جاب سٹریس ہے. ٹھیک ہے. جاب کی وجہ سے یا ہوپ لیسنس کی انکریز ہوتی ہے, کیونکہ جاب لیسنس بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اسپیشلی یوتھ میں دیکھیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اتنے گریجویٹ ہونے کے بعد ایک مایوسی سی ہوتی ہے کہ آپ کو جاب نہیں مل رہی, تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. لیکن اس سے بڑھ کے ان سوشل فیکٹر میں ایک اور فیکٹر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو خواتین میں وہ زیادہ ہوتا ہے اور مردوں میں کم ہوتا ہے. اب دیکھیں, خواتین کے اندر ایک اگین میں ہارمون بتاؤں گا جسے ہم آکسیٹوسن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب خواتین سوشلی زیادہ ان ہوتی ہیں, یعنی کہ وہ سوشلائز ہونا زیادہ چاہتی ہیں.
ٹھیک ہے ایز کمپیئر ٹو میل. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. ہاں ظاہر ہے وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, کئی میل بھی بہت سوشل ہوتے ہیں, لیکن بائی نیچر جو فیمیل ہے وہ زیادہ سوشل ہونا چاہتی ہے. جب وہ سوشل ہونا چاہتی تو اس کے اندر ایک ہارمون ویسے بھی فیمیل میں وہ زیادہ ہوتا ہے جسے آکسیٹوسن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ مردوں میں وہ کم ہوتا ہے. تو وہ آکسیٹوسن بیسیکلی ایک افیکشن ہارمون ہے, اسے لو ہارمون بھی کہتے ہیں, جس میں ظاہر ہے زیادہ سکریٹ ہوتا ہے وہ ہیپی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو خواتین کمپیریٹیولی جو ہے نا وہ زیادہ ہیپیئر ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو میل. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹر میں آپ کو ایڈ کر دوں, وہ بھی ایک سائنٹیفک فیکٹر ہے کہ مردوں کے اندر جو سٹریس کا ایک پاتھ وے ہوتا ہے, جب سٹریس ہوتی شروع میل میں اور فیمیل میں دونوں میں جب سٹریس ہوتی تو سٹریس کا جو پاتھ وے ہے نا جس کو ایچ پی اے ایکسس بھی کہتے ہیں, ہائپوتھیلمک پیچوٹری ایڈرینل ایکسس, یہ ایک پاتھ وے ہوتا ہے برین کے اندر اور باڈی میں, جس کی وجہ سے یہ مردوں میں زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ سٹریس اتنا ہوتا ہے کہ اس کو پھر کوپ نہیں کر سکتا. ہاں کوپنگ سکل بھی مردوں میں اور خواتین میں ڈفرینٹ ہے. خواتین میں کوپنگ سکل زیادہ ہے, یعنی کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ خواتین میں ڈپریشن زیادہ ہے, پریولنس زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی خواتین کم سوسائڈ کرتی ہیں. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ کوپنگ سکلز خواتین میں زیادہ ہے. کوپنگ سکل کے پیچھے برین کا یہ ایک حصہ ہے, یعنی کہ دو برینز ہوتے ہیں جسے آپ ایک رائٹ برین کہتے ہیں ایک لیفٹ برین کہتے ہیں. تو میل کا جو ورکنگ ہے نا, جب میل اپنے برین میں پروسیس کرتا ہے چیزوں کو تو وہ ایک ہی سائڈ پہ زیادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ایک سائڈ پہ کرتا ہے, اگر وہ لاجیکل برین سائڈ اس کا زیادہ ڈومیننٹ ہے تو وہ زیادہ لاجیکل ہی ہوتا ہے, اگر وہ ایموشنل برین اس کا ایکٹیو ہے تو زیادہ ایموشنل ہوتا ہے. لیکن خواتین کا جو برین ورکنگ ہے نا وہ دونوں سائڈ سے ہے, یعنی کہ ایٹ اے ٹائم ایک خاتون ایموشنل فیل کرتی ہے نا, ساتھ وہ لاجیکل بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو فرض کریں اس نے ایموشنل ہو کے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے نا, تو پیچھے اس کا جو لاجیکل مائنڈ ہے وہ اس کو روکے گا کہ یار یہ کیا بنے گا, گھر والوں کا کیا ہوگا, ٹھیک ہے, شاید اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگتا, یہ گناہ ہوتا ہے. تو خواتین کے اندر یہ کوپنگ ایبلٹی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جو خواتین میں جو ہے وہ کم سوسائڈ ریٹ ہے, اور پھر ڈیتھس بھی کم ہوتی ہیں. اور اس کے پیچھے ایک اور بھی ریزن ہے جو سوشل فیکٹر میں کہہ دوں آپ کو, کہ یوزلی ہماری سوسائٹی میں نا مردوں کو زیادہ ایکسیس ہوتی ہے جو ہیوی قسم کے سوسائڈ انسٹرومنٹ ہوتے ہیں, جیسے فائر آرم ہے, ٹھیک ہے, اور جناب کوئی نائف ہے یا کوئی ہیوی چیزیں ہیں, یا ہینگ ہونا ان کے لیے آسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پنکھے سے لٹک جانا آسان ہوتا ہے. جبکہ خواتین کے لیے یہ ذرا مشکل سا کام ہے, فائر آرم جیسے یا پسٹل جیسے انسٹرومنٹ جو ہے وہ کم ہوتے ہیں, ان کی ایکسیس میں نہیں ہوتے ہماری سوسائٹی میں. تو اسی لیے جب ان کیس خواتین ٹرائی بھی کر لیں نا کچھ, کہ ٹرائی بھی کریں گی, زیادہ وہ کاٹنے کی کوشش کریں گی یا گولیاں کھا لیں گی, تو وہ ٹائملی ان کو بچایا بھی جا سکتا ہے, یعنی کہ تو فائنلی وہ ان کا یہ بھی ایک بڑی ریزن ہے. سر اس میں کلچر فیکٹرز اور کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم نے جیسے آپ نے بایولوجیکل بات کی, کلچرل فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں؟ کلچرل فیکٹر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو میل کے اوپر کمپیریٹیولی پریشر بھی بہت زیادہ ہے. ایسے ہی یعنی کہ میل نہیں, اس کے اوپر ہی ساری رسپانسبلٹی ہے, کمانا بھی اس نے ہے, ساری چیزیں بھی اس نے مینیج کرنی ہے, ٹھیک ہے, جاب بھی اس نے کرنی, جاب سٹریس بھی اس کو ہوگا, باس کا سٹریس بھی اس کو ہوگا, یعنی کہ سارے سٹریسز تو اسی کے لیے, ٹھیک ہے نا, سارا کچھ مینیج اس نے کر کے دینا ہے. تو یہ ایک بڑا ہمارا کلچرل فیکٹر آپ کہہ لیں کہ جہاں پہ فیمیل کی سپورٹ نہیں ہوتی فائنینشیل میٹرز میں, تو جس کی وجہ سے مردوں میں زیادہ ٹرینڈ, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. سر جیسے آپ بات مطلب کر رہے ہیں کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے اور جو میل ہے وہ ظاہر گھر کا ہیڈ سمجھا جاتا ہے, تو کیونکہ ہمارے کلچر میں جو میل ہے اس کو بڑا ایک اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ کہا جاتا ہے. سر ایس میل کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ان کو افیکٹ کرتی ہے ولنگنیس کہ وہ اس ہیلپ کی طرف آئیں, پروفیشنل ہیلپ کی طرف آئیں, جب وہ اس طرح کی ڈپریشن یا کسی بھی اس طرح کے اس سے گزر رہے ہوں؟ دیکھیں جو میل ہوتے ہیں نا, میل کے اندر یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل. تو میل جو ہوتے ہیں نا وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے, ان کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے. بالکل ایسے ایز کمپیئر ٹو فیمیل وہ بڑی سوشلائز ہوتی ہیں, دے آر ریئلی اوپن ٹو اسپیک,
ٹھیک ہے، وہ بات کر سکتی ہیں، وہ ہیلپ کے لیے زیادہ پرون ہوتی ہیں. جبکہ مرد حضرات میں یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ مرد حضرات آئسولیٹ ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جب بھی کوئی پرابلم آتا ہے، کوئی اسٹریسر آتا ہے، تو وہ کسی کے شیئر کرنے کی بجائے نا علیحدگی کا ٹرینڈ زیادہ ہے مردوں میں، جس کی وجہ یہ بھی ایک بنتا ہے کہ جس کی وجہ سے زیادہ سوسائڈ ریٹ آتا ہے مردوں میں. سر ہمارے جو فرینڈز اور فیملی ہوتے ہیں، جیسے مین کی فرینڈز اور فیملی ہوں گی، وہ کس طریقے سے ان کو پریونٹ کر سکتی ہیں اس طریقے کی سوسائڈ یا اس طرح کی سوچوں کی طرف آنے سے؟ دیکھیں، جتنے بھی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، اسپیشلی ڈپریشن ہے، ظاہر ہے ڈپریشن میں ہی سوسائڈ زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے ایشوز کے لیے میرا خیال ہے سوشل سپورٹ بہت ضروری ہے. اور سوشل سپورٹ اسپیشلی ظاہر ہے فیملی فرینڈس کی، ٹھیک ہے، فیملی اور فرینڈس بہت انیشل لیول پہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں کہ جی آپ کا کوئی فرینڈ یا فیملی ممبر ہے، وہ علیحدہ کیوں رہ رہا ہے، بات کم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ علیحدہ رہتا ہے، سوشلائز نہیں کرتا، تو کھانے پینے میں اس میں چینجز آ رہی ہیں. تو آپ اگر جلدی سپاٹ آؤٹ کر کے آپ اس کی ٹائملی کاؤنسلنگ بھی کر سکتے ہیں. اگر کاؤنسلنگ افیکٹو نہیں ہے تو آپ کسی پروفیشنل ہیلپ آپ ضرور لے سکتے ہیں. تو جتنا آپ اس چیز کو ٹائملی دیکھیں گے آپ اتنا جلدی مینیج کر سکیں. ٹھیک ہے سر، ہم آتے ہیں اپنے لاسٹ کویشچن کی طرف. میں وہ آپشنس جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ایسی آپشنز ہیں جو مطلب کہ پروفیشنل ہیلپ جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے اس طرح کی سوسائڈ سے جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں یا ان کے پاس ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں، کس طریقے سے ان کو ڈیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں تبیر ان کے لیے نا کوئی ایک اپروچ نہیں ہوتی ٹھیک کرنے کی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان کی وجہ بھی ایک نہیں ہوتی. یعنی جس طرح سوسائڈ کے پیچھے کئی وجہ ہوتی ہیں ایک بندے، فائنینشیل ایشوز بھی ہیں، بایولوجیکل ایشوز بھی ہیں، کوئی کیمیکل کا پرابلم ہے، برین سٹرکچر میں کوئی ایشو آ گیا، ٹھیک ہے، سوچوں میں کوئی سوچ کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے زیادہ پروفیشنل کی ضرورت ہوتی میرے خیال میں. اگر آپ ظاہر ہے ڈپریشن کو مینیج کرنا چاہ رہے ہیں، ظاہر ہے سب سے زیادہ سوسائڈ تو اوبویسلی ڈپریشن نہیں ہوتا. تو ڈپریشن کو اگر آپ مینیج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ، کیونکہ میجر ڈپریشن ہے جس میں سوسائڈ ہوتا ہے، سائیکیٹری انوالو ہونا چاہیے، میڈیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی میڈیکیشن جو ہے نا وہ اتنا ضروری نہیں ہے یا میڈیکیشن کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اوبویسلی میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، لیکن اس سے تو آپ بچ سکتے ہیں نا، سوسائڈ سے تو بچ سکتے ہیں یا اپنی زندگی تو بچا سکتے ہیں نا. تو آپ میڈیکیشن کی طرف جا سکتے ہیں. پھر سائیکالوجسٹ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کاؤنسلر بہت رول پلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو ڈفرینٹ آپشن دے سکتے ہیں. اور اب سائیکالوجسٹ جو ہے وہ خاص قسم کی اپروچ یوز کرتے ہیں جس میں وہ آپ کا جو تھاٹ پیٹرنز ہوتے ہیں ان کو ریسٹرکچر کرتے ہیں جس سے آپ اچھا فیل کرتے ہیں. نیوٹریشنل سائیکالوجسٹ آپ کو جو ہے وہ ایسی نیوٹریشن گائیڈ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ بہتر فیل کرتے ہیں. کیونکہ آپ کے جو آپ میں سوسائڈل تھنکنگ ہے یا ڈپریشن ہے اس میں بایولوجیکل چینجز کے اندر کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سیروٹونین کا کم بننا. تو آپ ایسی فوڈ، ایسی نیوٹریشن آپ کو وہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا سیروٹونین جو ہے وہ بیلنس ہو اور آپ اچھا فیل کریں. تو یہ اس کو میں کہتا ہوں کہ انٹیگریٹڈ اپروچ. اگر کسی کو بھی ڈپریشن ہے تو وہ کوشش کریں یہ 3-4 لوگوں سے ضرور ملے. نیوٹریشن بہت امپورٹنٹ ہے، سائیکالوجی بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ سائیکولوجیکل انٹرونشن جو زیادہ تر CBT کا لوگ استعمال کرتے ہیں، ہپنوسس بھی یوز کرتے ہیں، NLP کی اپروچز ہیں. تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ میڈیکیشن بھی ہو سکتی. میڈیکیشن میں ہومیوپیتھک انٹرونشنز بھی اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، ایلوپیتھک انٹرونشن بھی اویلیبل ہے، اینٹی ڈپریسنٹس کے نام سے SSRI زیادہ لوگ یوز کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ود کنسلٹیشن آپ اس کو لے کے چلیں تو زیادہ افیکٹو ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ڈار، آپ نے اتنے اچھے سے اس چیز کے بارے میں بتایا کہ جس کے کس طریقے سے ہم اس سے پریونٹ کر سکتے ہیں، کیا کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ویورس فار لسننگ ٹو دس انسائٹ فل ایپیسوڈ. آپ کو اپنے ارد گرد کوئی بھی ایسا نظر آتا ہے کہ جس کو اس طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو پلیز اس کو ہیلپ کی طرف ضرور لے کے آئیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور ایپیسوڈ. اگر کوئی کویشچن آپ نے یا کسی اور ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں تو پلیز کمنٹس میں ہمیں بتائیں، ہم ان ٹاپک کے بارے میں ضرور نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.